11ویں اور 14ویں صدی عیسوی کے درمیان مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا میں اوغوز ترک نسل کا مسلم تاریخ میں اس کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ یہ عباسی خاندان کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو متحد کرنے والی آخری سلطنت تھی۔ اس کی سرحدیں ایک طرف سے چین سے بحیرہ روم تک اور دوسری طرف عدن سے خوارزم اور بخارا تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کا دور اسلام کی تاریخ کا آخری دور ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس لیے سلجوقیہ کو مسلم تاریخ میں خاص حیثیت حاصل ہے۔ سلجوقیوں کے زوال سے امت مسلمہ میں شروع ہونے والے سیاسی بحران کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یورپیوں نے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کر دیں اور عالم اسلام کے قلب میں واقع مقدس ترین مقام بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ تغرل بیگ اور چاغری بیگ۔ تغرل بیگ سلجوق کا پوتا تھا، جبکہ چاغری بیگ اس کا بھائی تھا، جس کی قیادت میں سلجوقیوں نے غزنویوں کی سلطنت سے علیحدگی کی کوشش کی۔ ابتدا میں سلجوقیوں کو محمود غزنوی سے شکست ہوئی اور وہ خوارزم تک محدود رہے، لیکن تغرل اور چاغری کی قیادت میں انہوں نے 1028 اور 1029 میں مارو اور نیشا پور پر قبضہ کر لیا۔ اس کے جانشینوں نے خراسان اور بلخ کے مزید علاقے فتح کیے اور 1037 میں غزنی پر حملہ کیا۔ 1039 میں دندانقان کی لڑائی میں اس نے غزنوی کے بادشاہ مسعود کو شکست دی اور مسعود کی سلطنت کے تمام مغربی حصے سلجوقوں کے ہاتھوں ہار گئے۔ 1055 میں تغرل نے بغداد پر شیعہ سلطنت بنی بوئے سے قبضہ لیا۔ الپ ارسلان۔ سلجوقی سلطنت اپنے عروج پر الپ ارسلان اپنے چچا تغرل بیگ کی جگہ سلجوق سلطنت کے تخت پر بیٹھا اور 1064 میں اس نے آرمینیا اور جارجیا کو سلطنت میں شامل کر لیا۔ وہ بہت ذہین اور بہادر حکمران تھے۔ اپنے والد چاغری بیگ کی سفارش پر نظام الملک طوسی کو سلطنت کا وزیر مقرر کیا۔ اس کے دور حکومت میں سلجوقی سلطنت کی حدود بہت زیادہ پھیل گئی۔ سب سے پہلے ہرات اور ماور النہر کو اپنے علاقے میں شامل کیا۔ فاطمی حکمران کو شکست دینے کے بعد اس نے مکہ اور مدینہ کو اپنے علاقے میں شامل کیا۔ اس سے عالم اسلام میں سلجوقیوں کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا۔ بازنطینیوں نے 26 اگست 1071 کو حملہ کر کے انہیں قیصر روم روموس چہارم کے مقام پر عبرتناک شکست دی اور گرفتار کر لیا۔ قیصر روم نے نہ صرف جنگی فدیہ ادا کیا اور خراج ادا کرنے پر آمادگی ظاہر کی، بلکہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی سلطان کے بیٹے سے کر دی اور اسے آرمینیا اور جارجیا کے علاقے دیے۔ خوارزمی ترکوں کے خلاف مہم میں وہ خوارزمی کے گورنر یوسف الخوارزمی کی تلوار سے شدید زخمی ہو گئے، جنہیں قیدی بنا کر لایا گیا اور 4 دن بعد 25 نومبر 1072 کو 42 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ الپ ارسلان میرو میں اپنے والد چاغری بیگ کی قبر میں دفن کیا گیا۔ ملک شاہ۔ الپ ارسلان کے جانشین ملک شاہ اول اور اس کے 2 ایرانی وزیروں نظام الملک اور تاج الملک نے سلجوقی سلطنت کو اپنے عروج پر پہنچایا، جس کی مشرقی سرحدیں چین اور مغربی سرحدیں بازنطینی سلطنت سے ملتی تھیں۔ ملک شاہ نے دارالحکومت ریس سے اصفہان منتقل کر دیا۔ اس دوران نظام الملک نے بغداد میں جامعہ نظامیہ قائم کیا۔ ملک شاہ کے دور کو سلجوقیوں کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ 1087 میں عباسی خلیفہ نے ملک شاہ کو مشرق اور مغرب کا سلطان کہہ کر مخاطب کیا۔ ملک شاہ کے دور میں حسن بن صبا نے ایران میں طاقت حاصل کی، جس کے وفاداروں نے کئی اہم شخصیات کو قتل کیا۔ سلطنت کی تقسیم کے بعد ہمارے سلجوقیوں کا دور حکومت ہوا۔ 1092 میں ملک شاہ اول کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں اور 4 بیٹوں میں اختلافات کی وجہ سے سلطنت تقسیم ہو گئی۔ اناطولیہ میں کلچ ارسلان اول ملک شاہ اول کا جانشین ہوا، جس نے سلجوق رومی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ شام میں اس کا بھائی توتش اول حکمران بنا، جبکہ ایران میں اس کے بیٹے محمود اول نے بادشاہت قائم کی، جو عراق میں اس کے 3 بھائیوں
برقیاروق بغداد میں محمد اول اور خراسان میں احمد سنجر کے ساتھ برسر پیکار تھے۔ تتوش اول کی موت کے بعد اس کے بیٹوں رضوان اور ذوق کو بالترتیب حلب اور دمشق کا وارث ملا، اور ان کے اختلاف کی وجہ سے شام کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جس پر مختلف شہزادے حکومت کر رہے تھے۔ 1118 میں احمد سنجر نے سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ محمود دوم اس کے بھتیجے اور محمد اول کے بیٹے نے اسے نہیں پہچانا اور بغداد میں اپنا دارالخلافہ قائم کیا اور خود کو سلطان قرار دیا، لیکن 1131 میں بالآخر احمد سنجر نے اسے ہٹا دیا۔ سلجوقی سلطنت کے سیاسی زوال کے آغاز میں اور پورے ملک میں خانہ جنگی پھیل گئی اور امت مسلمہ کو ایک جھنڈے تلے متحد کرنے والی آخری قوت یورپ کے لوگوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور بیت المقدس کو مسلمانوں سے واپس لے لیا۔ لینے کی دیرینہ خواہش کا ادراک ہونا شروع ہوا۔ اس طرح وہ صلیبی جنگیں شروع ہوئیں جو کم و بیش 200 سال تک مسلمانوں پر مسلط تھی۔ ان جنگوں کے آغاز میں یورپ سے یروشلم جاتے ہوئے عیسائیوں کا سب سے پہلے سلجوق روم کی اناطولیہ سلجوق مسلم حکومت سے ٹکراؤ ہوا۔ عیسائیوں نے پہلی صلیبی جنگ میں یروشلم پر قبضہ کر لیا، جبکہ سلجوقی پہلی فاطمیوں کے ہاتھوں فلسطین کو کھو چکے تھے۔ صلیبی اور منگول سلجوقیوں کے حملے سے سلجوقیوں کی طاقت بھی ختم ہو گئی، اور آخر کار 1260 کی دہائی میں منگولوں کے اناطولیہ پر حملے کے ساتھ ہی آخری سلجوقی سلطنت سلجا روم کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ مزید برآں 1071 میں سلجوقیوں نے بازنطینیوں کو مغربی سمت میں فتح کر کے اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ سلجوق سلطان ملک شاہ دور حکومت 1072 سے 1092 نے فرغانہ، شمال مغربی ترکستان، کاشغر اور ختن میں کارخانیوں پر اپنی حکمرانی مسلط کی۔ اپنے وزیر نظام الملک کے زیر اثر سلجوقیوں نے بغداد اور پورے وسطی ایشیا میں دینی مدارس بنائے۔ اگرچہ مدارس کا ایک سلسلہ پہلی بار شمال مشرقی ایران میں 9ویں صدی عیسوی کے دوران ظاہر ہوا، جو خالصتاً مذہبی علوم کے لیے وقف تھا، لیکن یہ نئے مدارس سلجوقوں کو شہری شاہی دفتر فراہم کرنے کے علاوہ انہوں نے اسلام کی گہری سمجھ پیدا کرنے کی تربیت بھی دی۔ سلجوقیوں کا مذہب کی طرف رویہ بہت حقیقت پسندانہ تھا۔ اناطولیہ کو ترک آبادی کے لیے کھونے کے بعد سلجوقیوں نے فلسطین پر بھی غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بازنطینیوں نے 1096 میں پوپ اربن دوم سے اپیل کی، جس نے مغربی اور مشرقی رومی سلطنت کو متحد کرنے اور غیر عیسائی کافروں سے مقدس سرزمین واپس حاصل کرنے کے لیے پہلی صلیبی جنگ کا اعلان کیا۔ تاہم سلجوقی کسی بھی طرح سے عیسائی مخالف نہ تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے وسطی ایشیا سے نستوری عیسائیت کا صفایا نہ کیا۔ سلجوق سلاطین 1037 سے 1157 تک راج کرنا۔ بیگ تغرل 1016 سے 1063 تک۔ سلطان جلال الدولہ ملک شاہ اول 1072 سلطان الپ ارسلان 1063 تک۔ ناصر الدین کے والدین محمود بن ملک شاہ 1092 سلطان ابو المظفر رکن الدین، والدین برقیاروق 1094 سے 1105 تک۔ سلطان معز الدین ملک شاہ ثانی 1105 سلطان غیاث الدین، والدین محمد ٹیپر 1105 سے 1118 تک۔ سلطان معیز الدین احمد سنگر 1118 سے 1153 تک۔ خوارزم شاہی سلطنت نے 1157 سے سلجوقی سلطنت کے بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا اور خراسان پر اغوث ترکوں نے قبضہ کر لیا۔ محمد ٹپر کے بیٹے محمود بن محمد ٹاپر نے احمد سنجر کو سلطان تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور بغداد میں دارالخلافہ قائم کر کے خود کو سلطان بنا لیا، لیکن 1131 عیسوی میں احمد سنجر نے بالآخر اسے ہٹا دیا۔ کرمان کے سلجوق سلاطین 1041 تا 1187 تک۔ کرمان جنوبی فارس کی ایک سلطنت تھی جسے تغلق III
نے 1187 میں ختم کر دیا تھا۔ کوار 1041 تا 1073، کرمان شاہ 1073 تا 1074، سلطان شاہ 1074 1075، حسین عمر 1075 سے 1084 تک، توران شاہ اول 1084 سے 1096 تک، شاہ ایران 1096 سے 1101 تک، ارسلان شاہ اول 1101 سے 1142 تک، محمد اول 1142 سے 1156 تک، تغرل شاہ 1156 سے 1169 تک، بہرام شاہ 1169 سے 1174 تک، ارسلان شاہ ثانی 1174 سے 1176 تک، توران شاہ ثانی 1176 سے 1183 تک، محمد تھانوی 1183 سے 1187، سلجوق سلاطین شام 1076 سے 1117، ابو سعید تاج الدولہ تشت اول 1085 سے 1086 تک، جلال الدولہ ملک شاہ اول 1086 سے 1087 تک، قاسم الدولہ ابو سعید 1087 سے 1094 تک، ابو سعید تاج الدولہ تشت اول دوسری بار 1094 سے 1095 تک، فخر الملک رضوان 1095 سے 1113، تاج الدولہ علپ ارسلان 1113 سے 1114، سلطان شاہ 1114 سے 1113 تک، دمشق کے سلطان اور امیر، عزیز ابن ابق الخوارزمی 1076 سے 1079، ابو سعید تاج الدولہ تشت اول 1079 سے 1095، ابو نصر شمس الملک دوکیک 1095 سے 1104 تک، تتش ثانی 1104، محی الدین بختاش 1104، عاطفین حلب، لولو 1114 سے 1117 تک، شمس الحوث پرکتیش 1117، عماد الدین زنگی 1128 سے 1146 تک، نور الدین زنگی 1146 تا 1174 تک، سلجوق روم اناطولیہ کی سلطنت 1077 سے 1307 تک، کل تمیش 1060 سے 1077 عیسوی، سلیمان ابن کلتمش 1077 سے 1086 تک، داؤد کلج ارسلان اول 1092 سے 1107 عیسوی، ملک شاہ 1107 سے 1116، رکن الدین مسعود 1116 سے 1156 تک، عز الدین کلچ ارسلان ثانی 1156 سے 1192 تک، غیاث الدین کا خسرو اول 1192 سے 1196 تک، سلیمان ثانی 1196 سے 1204 تک، ارسلان سوم اول 1204 سے 1205، غیاث الدین کے خسرو اول دوسری بار 1205 سے 1211 تک، عز الدین کا ساس اول 1211 سے 1220 عیسوی، الہ الدین کے کپاد اول 1220 سے 1237 تک، غیاث الدین کے خسرو ثانی 1237 سے 1246 تک، عز الدین کا کاؤس 1246 سے 1260 تک، رکن الدین کلچ ارسلان ثانی 1249 سے 1257 تک، غیاث الدین کے خسرو ثانی دوسری بار 1257 سے 1259 تک، غیاث الدین کے خسرو سوم 1265 تا 1282 تک، غیاث الدین مسعود تھانوی 1282 سے 1284 تک، الہ الدین کے کباز سوم 1284 سے غیاث الدین مسعود ثانی دوسری بار 1284 تا 1293 تک، الہ الدین کے کباز سوم دوسری بار 1293 تا 1294، غیاث الدین مسعود ثانی تیسری بار 1294 سے 1301 تک، الہ الدین کے کباز سوم تیسری بار 1301 تا 1303، غیاث الدین مسعود ثانی چوتھی مرتبہ 1303 سے 1307 تک، غیاث الدین مسعود سوم 1307 سے مزید پڑھیں۔ حشاشین سلجوق خاندان سلاجقہ روم، سلجوق کی جمع ہے جبکہ اعظم کا مطلب عظیم ہے، یعنی سادہ زبان میں اسے عظیم سلجوق کہا جائے گا۔ اسے رومی سلجوق سے ممتاز کرنے کے لیے یہ نام دیا گیا ہے۔ 1194 میں تغرل خوارزمیہ ترکوں کے حملے کے سامنے دم توڑ گیا، جو آخر کار مشرق وسطیٰ کی سلطنت میں سلجوقیوں کی جانشینی کے لیے مقرر تھے۔